علم ایکسپیرینس ہے، اور اس ایکسپیرینس کا دائرہ جو ہے وہ میٹافزیکل وسعتیں بھی رکھتا ہے، یعنی میٹافزیکل ریالٹیز بھی ایکسپیرینسیبل ہیں ایک نئے میتھڈ آف ایکسپیرینس اور موڈ آف ایکسپیرینس میں. واضح ہے نا؟ اب اس کو کھولتا ہوں تھوڑا سا. یہ اقبال کے تصور وجدان کی جڑ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کورس دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام ماڈیول 1 کی چوتھی نشست کا آغاز کرتے ہیں، اور میں راشد اقبال صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے اس نشست کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، ہماری خوش قسمتی ہے کہ عہد حاضر کے ایک عظیم استاد احمد جاوید صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہم ان سے مستفید ہوں گے. اور میں بغیر تاخیر کے سر کو دعوت دوں گا کہ وہ پلیز تشریف لائیں اور آج کی نشست کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. ریکنسٹرکشن پہ جو لیکچرز کی سیریز چل رہی ہے، تو مجھے جو 2-3 موضوعات بتائے گئے، تو ان میں سے آج کے لیے میں نے منتخب کیا ہے وجدان کا موضوع، انٹویشن کا موضوع. تو اقبال، اس سے پہلے کہ ہم اقبال کے تصور وجدان اور ان کی فکر میں، ان کے تصور حقیقت میں وجدان کا کیا کردار ہے اس طرف جائیں، اس سے پہلے ہم کچھ تمہیدی باتیں کر لیں جس کی مدد سے انشاءاللہ وجدان کیا ہے کا سوال کئی جہتوں سے، کئی اطراف سے حل ہو جائے گا. انسان کے پاس حقیقت کیا ہے کہ سوال کا جواب دینے کے لیے 3 ڈسپلنز شروع سے رہے ہیں. مطلب حقیقت ایک ایسا بلٹ ان تصور یا انیٹ آئیڈیا ہے کہ جس سے نسبت دیے بغیر آدمی چیزوں کے علم کو مکمل نہیں کر سکتا. علم نام ہے نون آبجیکٹ کو اس کی نویبل یا ان نویبل ریالٹی سے منسوب رکھنے کا. تو یہ تصور حقیقت، یعنی حقیقت کیا ہے،
حقیقت کیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا امر ہے جو وجود میں بھی ہے اور شعور میں بھی ہے، جو تمام چیزوں کے موجود ہونے اور معلوم ہونے کو ایک میٹا کیٹیگری میں کیٹیگرائز کر دیتا ہے. یعنی وہ 10 چیزوں کے معلوم ہونے کو ایک علمی وحدت میں بدل دیتا ہے، وہ 10 چیزوں کے موجود ہونے کو ایک وجودی وحدت میں ڈھال دیتا ہے. تو حقیقت کیا ہے کا سوال، حقیقت کیا ہے کی تلاش دراصل کثرت کو علمی اور وجودی انتشار سے بچانے کی کوشش تھی. یعنی کثرت جو ہے، یعنی کہ 10 20 50 100 چیزوں کا مشاہدے میں ہونا، علم میں ہونا، یہ انتشار محض ہے. یعنی یہ علم اور وجود دونوں کو ناممکن بنا دے گی اگر اس کا سورس یا اس کا اینڈ وحدت نہ ہو. اگر کثرت وحدت سے وجودی اور ذہنی یا علمی ربط نہیں رکھتی، اگر کثرت پر وحدت ایک بائنڈنگ کیٹیگری اور ایک ڈیفائننگ سبسٹینس کے طور پر حاضر نہیں ہے، تو پھر کثرت ایک انتشار ہے جو نہ معلوم ہو سکتا ہے، یعنی جو علم میں آنے کی شرط بھی پوری نہیں کر سکتا، اور وجود میں ہونے کا تقاضا بھی مکمل نہیں کر سکتا. تو ان معنوں میں اس بنیادی ضرورت کے تحت حقیقت کیا ہے کہ سوال کو انسان نے شروع سے 3 راستوں سے سمجھنے کی کوشش کی ہے. ایک راستہ دین کا ہے، وحی کا راستہ ہے، ایک راستہ عقل کا ہے، اور ایک راستہ عرفانی ہے، ایسوٹیرزم کا ہے. تو فلاسفی، ایسوٹیرزم اور ریلیجن، یہ حقیقت کیا ہے کہ سوال کی طرف متوجہ رہنے والے 3 ڈسپلنز ہیں شروع سے آج تک. تو اس میں فرق یہ آیا، یعنی حقیقت کیا ہے کہ سوال کی مرکزیت میں یا اس کی شدید ضرورت میں کمزوری وہاں سے پیدا ہوئی جب وجود کو علم کے ماتحت کیا گیا. یہ ایک مطلب بات تو دلچسپ، اور فلسفے کی جس نے تاریخ بھی پڑھی ہو تو وہ اس بات سے اچھی طرح واقف ہوگا یا ہونا چاہیے کہ فلسفے میں جو کلاسیکل دور تھا اس میں بڑا سوال، بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ وجود کیا ہے. تو وجود کا تصور فارم ہوتے ہی پھر اس تصور کی تصدیق کرنے والے علوم ایجاد کیے جاتے تھے. تو دوسرا جو دور آیا فلسفے کا دیکارت کے بعد، اس میں رفتہ رفتہ وجود کیا ہے کا سوال ضمنی ہو گیا، اور مرکزی حیثیت علم کیا ہے کہ مسئلے نے لے لی. تو اب مطلب یہ کہ پہلے تھا کہ وجود مطلق ایک ہوتا ہے، وجود واحد ایک ہوتا ہے، تو آدمی اس وجود مطلق کو مسلمہ بنا کر، اس وجود مطلق پر یقین کرتے ہوئے، اس وجود مطلق کو بغیر کسی تنقیدی نظر کے مانتے ہوئے، پھر اس کارخانے موجودات کے تمام واقعات، تمام حقائق، تمام اسکیمز کا تجزیہ کر لینے والے علوم ایجاد کرتا تھا. تو تمام علوم گویا وجود مطلق کے تصور سے پیدا ہونے والی شاخیں تھیں. تو بعد میں یہ مسئلہ اٹھا کہ جس تصور وجود کو ہم مان کر اس پر شعور کا نظام چلا رہے ہیں، اس سے علوم کی تشکیل کر رہے ہیں، اور اس سے چیزوں کی موجودیت ہی نہیں معلومیت کے حدود بھی طے کر رہے ہیں،
تو اس کو ہم نے جانا کیسے، اس کا علم ہمیں کیسے حاصل ہوا؟ تو یہاں سے فلسفے کی روایت اس موڑ پہ مڑ گئی کہ بڑا مسئلہ وجود کیا ہے نہیں ہے، بڑا مسئلہ ہے علم کیا ہے، یعنی ہم کیا جان سکتے ہیں، کیا نہیں جان سکتے۔ تو جب علم کیا ہے کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی تو اس سے مختلف طرح کی ایپسٹیمالوجیز وجود میں آئیں، جن کی 2-3 بنیادی قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے وجودی، ایک یعنی میٹا فزیکل، ایک قسم ہے امپیریکل، اور ایک قسم ہے ایتھیکل، اخلاقی، اور چوتھی بھی اگر قسم مانی جائے تو وہ ہے ایستھیٹیکل، یعنی اخلاقی علم اور اس کے حدود، جمالیاتی علم اور اس کے سورسز اور حدود، اخلاقی علم اور اس کی ویلیڈیٹی اور اس کی کنڈیشنز، اور اسی طرح میٹا فزیکل علم اور اس کے ذرائع۔ یہ 3-4 بنیادی ایپسٹیمز بنے، یعنی یہ چاروں ایپسٹیمز اصل میں ایک سوال ہی کو اپنا کل نصاب بنائے رکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت ایبسنس میں رہتے ہوئے اخلاقی اس بات پیدا کرتی ہے، حقیقت پریزنس میں رہتے ہوئے جمالیاتی ادراک پیدا کرتی ہے۔ اس طرح حقیقت کانسیپٹ کے طور پر ایک لاجیکل ہولنس رکھتے ہوئے ریشنل اور مابعد طبیعی اس بات پیدا کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اقبال جس زمانے میں آئے وہ کانٹ کی حکومت کا زمانہ تھا، وہ فلسفے میں کانٹ کے اقتدار مطلق کا زمانہ تھا، مطلب کانٹینزم کو کوئی بڑا سگنیفیکنٹ چیلنج درپیش نہیں تھا۔ ہیگل کے ہوتے ہوئے، ہسل کے ہوتے ہوئے کانٹ کو ایپسٹیمالوجی میں کوئی سیریس اور ڈرا دینے والا چیلنج درپیش نہیں تھا، یعنی کانٹ کو ہم لے رہے ہیں ایپسٹیمالوجی کے نمائندے کے طور پہ۔ تو کانٹ کے زیر اثر علم کا ایک بہت مبہم دوہرا پن رکھنے والا تصور پیدا ہو گیا، یعنی کانٹ ہیوم کی طرح نہیں تھا جو کہتا تھا کہ علم صرف حسی ہوتا ہے، اور کانٹ کسی پائتھاگورس کی طرح نہیں تھا، پلیٹو کی طرح نہیں تھا کہ علم تصوری ہوتا ہے، حسی علم جو ہے وہ اس کی جھوٹی نقل ہے۔ تو وہ یہ دونوں پوزیشنز نہ اختیار کر سکتا تھا، نہ ان دونوں کو چھوڑ سکتا تھا۔ تو کانٹ کا پروجیکٹ تھا ہیوم اور پلیٹو میں ضروری اصلاحیں کر کے ان سے ایک وحدت علم بنانا۔ تو کانٹ اصل میں ہیوم اور پلیٹو ان دونوں کو یکجان کرنے آیا تھا، ان دونوں میں اپنی طرف سے کچھ تراش خراش کر لینے کے بعد۔ تو جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مبہم سا دوہرا پن ہے کانٹ کی ایپسٹیمالوجی میں، وہ یہ ہے کہ وہ میٹا فزکس جن آئیڈیاز کا مجموعہ ہے اس کو اس نے انیٹ مورل آئیڈیاز بنا کر ایک علمی یا موجود رہنے کا جواز دے دیا۔ باقی یہ کہ اس سے متصادم اور متضاد ایک علم کی تعریف کر دی کہ میٹا فزیکل حقائق علم کا موضوع نہیں ہیں، یعنی میں جن مابعد طبیعی حقائق کو مانتا ہوں میرا وہ ماننا اخلاقی ضرورت سے تو جسٹیفائیڈ ہے لیکن ریشنلی پروون نہیں ہے، نہ اس کا ریشنل اثبات اور استدلال ہو سکتا ہے، کیونکہ علم صرف حواس کی تصدیق سے پیدا ہوتا ہے، علم صرف حواس کی شمولیت سے پیدا ہوتا ہے،
حواس ڈیٹا فراہم کرتے ہیں اور عقل ان میں تنظیم اور شناخت کا جوہر پیدا کرتی ہے. بس علم کا سارا دائرہ یہ ہے. اس سے باہر جو علم ہے وہ اخلاقی یعنی مذہبی علم جو ہے وہ اخلاقی جسٹیفیکیشن رکھتا ہے. جمالیاتی علم جو ہے وہ ایک جمالیاتی جواز رکھتا ہے، یعنی جمالیاتی تصورات جو میٹا فزیکیلٹی رکھتے ہوں. تو اس میں مطلب کانٹ سے میٹا فزکس کو نہ ماننے والوں نے بھی بہت فائدہ اٹھایا، اور میٹا فزکس کو ماننے والوں نے بھی فلسفے کی معاندانہ یلغار سے بچنے کے لیے اس کی آڑ لی. مطلب یہ عجیب آدمی تھا. جیسے ہمارے یہاں شاہ ولی اللہ ہیں کہ ان سے مقلدین بھی امام مانتے ہیں، غیر مقلدین بھی، صوفی بھی، صوفیوں کا مخالف بھی. تو یہ ذرا بڑے اسکیل پر فلسفے کی روایت میں کانٹ ہے، اور کانٹ شاید واحد آدمی ہے، پارمینے کے بعد واحد آدمی ہے کہ دو مختلف ایپسٹیم رکھنے والے، دو مختلف نظریات رکھنے والے لوگ اس کو اپنا مربی مانتے ہیں، اس کو اپنا معلم مانتے ہیں. تو میٹا فزکس کا جواز لینا ہو فلسفے کے آگے تو وہ بھی کانٹ سے مدد طلب کی جاتی ہے، اور میٹا فزکس کا اگر انکار کرنا ہو، میٹا فزکس کو بالکل جاہلانہ تصورات کا ملغوبہ ثابت کرنا ہو، تو وہاں بھی کانٹ ہی کام آتا ہے ان لوگوں کے. تو اب جو اقبال نے زمانہ پایا اس میں کانٹ کے زمانے سے ترقی کر کے، یعنی ترقی سے مراد یہ کانٹ کے زمانے سے آگے بڑھ کر میٹا فزیکل ریئلٹیز کے علم کا اخلاقی جواز بھی کمزور پڑ گیا. مطلب کانٹ نے جو میٹا فزیکل ریئلٹیز یا ہمارے بلیف اسٹرکچر کو جو اخلاقی جواز فراہم کیا تھا، اقبال تک آتے آتے وہ اخلاقی جواز بھی چیلنج ہو گیا. اور وہ یہ کہ یہ کہا گیا کہ خدا کو یا خدا کے عالم وجود کی میٹا فزیکیلٹی کو اخلاقی تصور کر کے مانو، یہ کوئی علمی حقیقت نہیں ہے. تو خدا کو ماننے کا اخلاقی جواز بھی محض ایک واہمے اور تصور کی سطح پر رہ گیا تھا. تو اس میں دو چار آدمیوں نے میٹا فزکس کے دفاع، یعنی میٹا فزکس کے قابل علم ہونے کے تصور کا دفاع کیا. ان میں دو آدمی یا تین آدمی بہت اہم ہیں. اوسپینسکی بہت اہم ہے، جو اقبال ہی کا ہم عصر ہے. ہم عصر مطلب جونیئر کنٹمپریری. اور ولیم جیمز جو اقبال کا سینئر ہے وہ بہت اہم ہے، اور خود اقبال بہت اہم ہے. تو یہ پوری تمہید یا یہ پورا پس منظر ذہن میں رہے کہ اقبال کو یہ ثابت کرنا تھا اپنی روایت میں رہتے ہوئے، مذہب کے دفاع کی پوزیشن لیتے ہوئے یہ ثابت کرنا تھا کہ میٹا فزیکل ریئلٹیز بھی ایک ایکسپیرینس سے حاصل ہوتی ہیں. یعنی میٹا فزیکل ریئلٹیز ایک خاص ماحول میں ایکسپیرینسیبل ہیں. یہ امپیریکل نہیں ہے. امپیریکل اور ایکسپیرینسیبل میں فرق ہے. تو یہ ایک خاص فضا میں، ایک خاص کانٹیکسٹ میں اسی طرح ایکسپیرینسیبل ہیں جس طرح ٹھوس حصی آبجیکٹس ایکسپیرینسیبل ہیں، ان کا تجربہ ممکن ہے. تو اقبال کو یہ پوزیشن لینی تھی، اس لیے کہ ہم جن حقائق پر ایمان رکھتے ہیں ان پر ہونے والے فلسفیانہ اور علمی اعتراضات کا سامنا کر کے ان اعتراضات پر غالب آیا جائے.
تو یہ اقبال کے کام کی جس کا ایک بہت اہم جس کی بہت اہم اصطلاح مذہبی تجربہ یا وجدان یا معرفت یا مسٹک ایکسپیرینس ہے۔ تو اس میں جیسے ولیم جیمس نے اقبال سے پہلے کام شروع کیا، اور ولیم جیمس نے ایک بہت مضبوط نفسیاتی اور تجربی بنیاد خدا پر ایمان رکھنے کی تیار کر دی، یعنی مذہبی علم، مذہبی عقائد کے لیے ولیم جیمس نے ایک نفسیاتی گنجائش اور جواز پیدا کر دیا۔ اس نے یہ کیا کہ اس نے انسانی شعور کی ساخت کا تجزیہ کرتے کرتے یہ نقطہ نکالا کہ انسانی شعور کے بعض تقاضے، بعض ضروری مطالبات خدا کو مانے بغیر، میٹا فزکس پر یقین کیے بغیر عمل میں نہیں آ سکتے۔ تو جن حقائق کو نہ مان سکنے کے نتیجے میں انسانی شعور اپنی خلقی ساخت میں کمزور اور ناقابل اعتبار اور منتشر ہو جائے، تو اس کی کوئی نہ کوئی کورسپونڈنگ حقیقت ہے۔ مطلب یہ کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ خدا کو مانے بغیر، جنت دوزخ کو تسلیم کیے بغیر، عقل اپنی ثابت شدہ کنسٹرکٹ میں کمزور ہوتی ہے، یعنی خدا کو نہ مان سکنا عقل کے لیے ڈی کنسٹرکٹیو ہے، عقل اس کے بغیر نمو نہیں پاتی۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں ٹیبل پہ رکھے ہوئے دماغ کو کہ خدا کو ماننے والا دماغ اپنے دماغ ہونے کو زیادہ کوالیفائی کرتا ہے، اپنے بلٹ ان اور خلقی تقاضوں کو زیادہ پورا کرتا ہے خدا کو نہ ماننے والے دماغ کے مقابلے میں۔ تو ولیم جیمس کے پیش نظر یہ تھا کہ وہ خدا کو شعور کی بنیادی طلب اور مرکزی مطالبہ بنا دے، شعور کی اپنی ساخت کا گویا فزیکل تجزیہ کرتے ہوئے۔ آپ سمجھیں نہیں، جس شعور کا وہ تجزیہ کر رہا ہے وہ شعور اپنی بناوٹ میں کلینیکل ہے، مطلب اس کی کلینیکل ویریفیکیشن کی جا سکتی ہے۔ تو اس نے شعور کا کلینیکل تجزیہ کر کے یہ دکھایا کہ شعور میں بعض نامکمل آئیڈیاز اس کی خلقت کا حصہ ہیں۔ یہ نامکمل آئیڈیاز اگر پورے نہ ہوں تو شعور ہونا کوالیفائی نہیں کرے گا، اور یہ نامکمل آئیڈیاز اللہ کو مانے بغیر، اللہ سے کورسپونڈ کیے بغیر ممکن نہیں۔ تو ولیم جیمس بہرحال اس طرح کام کر رہا تھا، اور اس نے اصطلاح دی تھی ریلیجس ایکسپیرینس کی۔ اس کی کتاب بھی مشہور ہے کہ ویرائٹی آف کیا ریلیجس ایکسپیرینس۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ علم کوگنیشن کے نتیجے میں ایکسپیرینس کا نتیجہ بھی ہے، لیکن ذہن کی پیسیوٹی کے نتیجے میں حاصل ہونے والے تجربے کی فارم بھی ہے۔ تو خیر اب ولیم جیمس کو کھولنا اس وقت مقصود نہیں، لیکن یہ کہ ولیم جیمس کا اقبال پر اور خصوصاً اقبال کے تصور مذہبی تجربہ پر بہت گہرا اثر ہے۔ تو اس وجہ سے ہم ولیم جیمس کا حوالہ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ اقبال کے ریلیجس ایکسپیرینس کے تصور کو درست طرح سے سمجھا جائے، اور اس تصور میں وزن پیدا ہوتا ہے کہ ولیم جیمز ایسے کلینیشین کی اسے تائید حاصل ہے۔ واضح ہے نا؟ تو آسپینسکی نے چیزوں کو سمبلائز کر کے، چیزوں کو سمبل کی حیثیت دے کر وہ میٹا فزکس کے لیے جگہ نکالی۔ آسپینسکی بہت اہم آدمی ہے، اور جو لوگ بھی مطلب اپنے آپ کو یوں کہنا چاہیے کہ ایک روحانی یا میٹا فزیکل ایپسٹیم سے مانوس کرنا چاہیں، تو ان کے لیے کوئی راستہ اس کے علاوہ نہیں ہے
کہ وہ اوسپینسکی کو پڑھیں. تو آج بھی اوسپینسکی اسی طرح فریش، اسی طرح کنونسنگ، اسی طرح انلائٹننگ ہے. تو اس کی 3-4 کتابیں ہیں، وہ موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا. وہ جدید ذہن جس تھکن کا شکار ہو گیا ہے، جدید ذہن جس طرح یہ 16 کمروں کا گھر تھا تو 15 کمرے آسیب کی زد میں آ چکے ہیں. ایک کمرے جس میں مکڑی کے جالے بھرے ہوئے ہیں اس میں جدید آدمی رہتا ہے. تو اس گھر کی صفائی کے لیے اور ان مکڑی کے جالوں کو اتارنے کے لیے ہمیں جن لوگوں سے بہت مدد مل سکتی ہے ان میں سے ایک اوسپینسکی ہے. اس کی 4th وے پڑھیے گا، ماڈل آف اے نیو یونیورس پڑھیے گا، ٹرشیم آرگینم، یہ اس کی سب کتابیں بہت بڑی کتابیں ہیں. تو خیر اوسپینسکی نے جو ہے وہ یہ دکھایا کہ شعور چیزوں کو سمبل بنائے بغیر پرسیو اور کنسیو نہیں کرتا. شعور کا کام کیا ہے کہ 10 مختلف نظر آنے والی چیزوں کو ایک مفہومی یا علمی وحدت یا نظم کا حصہ بنا دے. یعنی وہ 10 چیزوں کی وجودی مغایرت کو علم میں لا کر ختم کرتا ہے. چیزیں اپنے طور پہ موجود رہتے ہوئے ایک دوسرے کا غیر محض ہیں. تو یہ شعور جب ان چیزوں کو جو وجودی طور پر ایک دوسرے سے مغایرت محض رکھتی ہیں، وہ چیزیں جب شعور اپنا کانٹینٹ بناتا ہے تو ان کی مغایرت محض کو ختم کرتا ہے. تو اگر وہ علم چیز کی نقل ہوتی، یعنی علم صرف چیز کا ٹرو عکس ہوتا، تو چیزوں کی مغایرت وجودی ذہن میں پہنچ کر ختم نہیں ہو سکتی تھی. یعنی چیزیں گویا ایک لوکیل سے دوسرے لوکیل میں آ جاتی. عکس اسی کو کہتے ہیں نا کہ وہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑی ہوئی میزیں وہ میرے دماغ کے لوکیل میں آ گئیں، ان کا عکس میرے دماغ کے آئینے میں آ گیا. تو ان کرسیوں میں آپس میں جو غیریت تھی وہ ذہن میں نقل اور منتقل ہونے کے بعد بھی برقرار رہنی چاہیے تھی، تو وہ برقرار نہیں رہتی. اب کرسیاں میرے ذہن میں ایک دوسرے سے نسبت وحدت رکھتی ہیں اور چیزیں میرے ذہن سے باہر جا کر ایک دوسرے سے نسبت غیریت رکھتی ہیں. تو یہ فرق آیا نا. تو یہ فرق اسی لیے آیا ہے کہ شعور اپنے ہر آبجیکٹ کو سمبلائز کرتا ہے. شعور اپنے ہر آبجیکٹ کو، آبجیکٹس اس کے لیے وہ فارمز ہیں جن فارمز کا واحد کانٹینٹ وہ شے نہیں ہے جس شے سے شعور نے وہ فارم بنائی ہے. سمجھ تو رہے نا؟ مطلب یہاں فلسفے کے طالب علم بیٹھے ہیں نا، فلسفے والے ہیں نا. چلو اب نہ سمجھ رہے ہو تو کیا، بہرحال ہم بات تو کہہ دیں، اب کیا کریں. تو دیکھیں، ایک چوکور چیز کو میں نے ذہن میں منتقل ہونے دیا. ایک تو یہ منتقلی شے کے اندر موجود استعداد حرکت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ منتقلی ذہن کی دی ہوئی حرکت ہے جس سے شے فرش سے اٹھ کر میرے دماغ میں آتی ہے. واضح ہے نا؟ تو ایک چوکور چیز میرے دماغ نے قبول کی، ایک چوکور چیز کو میرے دماغ نے اپنا نالج ڈیٹا بنایا اور پھر اس کا نام رکھا کہ یہ میز ہے. تو جیسے ہی اس کا میں نے نام رکھا، یہ نام اس چیز کو خود اس سے ٹرانسینڈ کر دیتا ہے. اب میز صرف یہ ایک میز نہیں ہے، دنیا میں ہر موجود میز میز ہے. تو میرے نام نے ایک یونیفائنگ ایفیکٹ پیدا کیا نا اس منتشر کثرت میں، جس کو جوڑنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا. آپ سمجھیں نا، صرف نام دینے سے ایک منتشر کثرت
ایک بامانی وحدت میں ڈھل گئی. واضح ہے نا؟ تو جتنا حقیقی اور یقینی میز کا چوکور ہونا ہے، اس سے زیادہ حقیقی اور یقینی میز کے اسم کا مسمى ہونا ہے. آپ سمجھیں؟ یعنی میز کا نام میز کی فارم سے زیادہ حقیقی اور یقینی ہے، یا کم از کم ویسی ہی امپیریکل حجیت اور ویلیڈیٹی اور ویریفائبلٹی رکھتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آسپینسکی کا ایک استدلال یہ ہے کہ شعور چیزوں میں ٹرانسینڈنس کو ابھارتا ہے، یعنی چیزوں کو اپنا غیر ہونے کی قوت فراہم کر کے دوسری چیزوں سے عینیت میں ڈھلنے کے لائق بناتا ہے. جب تک میں اپنا غیر نہیں بنوں گا آپ کا عین نہیں بن سکتا. آپ سمجھیں نا؟ آپ سے آئیڈینٹیفائی ہونے کے لیے مجھے سیلف ڈیٹیچمنٹ لازماً درکار ہے نا. تو اس پورے کارخانے کثرت اور عالم انتشار کو شعور ایک نظم، ایک ربط، ایک ترتیب اور ایک ریفرینشیل اور ایگزسٹینشیل وحدت فراہم کرتا ہے. تو یہ سارا عمل شعور کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ سمبلائزر بن کے، فارملائزر بن کے، کہ وہ چیزوں کو ان سے ٹرانسینڈ کروا کے سمبل بناتا ہے. سمبل کسے کہتے ہیں؟ سمبل کہتے ہیں کہ جو آبجیکٹ سمبل ہے اس آبجیکٹ کو حقیقی مانتے ہوئے اس آبجیکٹ کو منزل علم بنانے کی بجائے منزل علم کا ایک پڑاؤ ماننا چاہیے. آپ سمجھیں نا؟ یہ بہت آسان تعریف ہے علامت کی. یعنی علامت، اگر یہ میز علامت ہے تو یہ میز علامت ہوتے ہوئے اپنا اس بات بھی کرواتی ہے اور اپنے سے بلند یا اپنے علاوہ اس جنگل کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، پھر اس جنگل کے اگانے والے بیج اور دہقان کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ. یعنی جس کی علامت وہ شے ہے جو اپنے آپ کی نفی کروائے بغیر خود دلیل بن جائے ایک مدلول کا، یعنی جو اس کے علاوہ ہے، جو اس سے ٹرانسینڈنس میں. واضح ہے نہیں بات؟ تو جیسے میں کسی سایہ دار پیڑ کو کہوں کہ یہ جنتی پیڑ ہے، اب جنتی کے لفظ نے اس میں جنتی پیڑ کہہ کر اس میں اور جنت کے واقعی درخت میں کوئی علاقۂ تشبیہ نہیں ہے، کیونکہ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ دونوں کا یکساں مشاہدہ اور تجربہ اور علم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ دونوں دیکھی ہوئی چیزیں ہونی چاہیے. تو جنت کا پیڑ میں نے نہیں دیکھا، تو لیکن میں نسبت اسے جنت کے پیڑ سے دے رہا ہوں کہ یہ تو جنت کا پیڑ ہے. تو اب یہ علامت ہے. اب یہاں یہ پیڑ جس کو میں جنت کا پیڑ کہہ رہا ہوں، یہ پیڑ جنت کے پیڑ سے صورتاً مشابہ نہیں ہے، بلکہ جنت کے پیڑ کی طرف ہونے والی ایک زندہ دلالت ہے. اس کو کہتے ہیں علامت، جس کا لفظ مشہود ہے، یعنی آبجیکٹ مشہود ہے، اور اس کا معنی آخر جو ہے وہ نامشہود ہے. یہ اسکیم جس آبجیکٹ میں شروع ہو جائے وہ آبجیکٹ علامت ہے. مطلب کئی طرح سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں. تو ان میں سے کچھ علامت کو سمجھنے کی. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شے میں ٹرانسینڈنس کا پورا نظام فزیکل نہیں ہے، امپیریکل نہیں ہے، میٹا فزیکل ہے. اب یہ جو آسپینسکی کا احسان ہے آج، وہ یہ ہے کہ ٹرانسینڈنس کا تصور ہی میٹا فزیکل ہے. اگر شے اور ذہن کے تعلق میں ٹرانسینڈنس پوری طرح ویریفائیبل ٹرانسینڈنس اگر حاضر ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ علم کی تشکیل میں میٹا فزیکل ایسنس داخل ہے، اور اس میٹا فزیکل ایسنس کو نکال کر نہ شے موجود رہ سکتی ہے اور نہ ذہن علم کی استعداد کو اپلائی کر سکتا ہے شے پر. واضح ہے نا؟ تو
یار کچھ لوگوں کے چہرے پہ عجیب بے بسی سی، اب کیا کریں وہ دیکھیں سمبلزم یعنی کہ ذہن کا سمبلزم یا وجود کا سمبلزم یہ ہے، ہم اپنی روایت میں رہتے ہوئے اس مسئلے کو پانی کر سکتے ہیں، یعنی ہر ایک کے لیے قابل فہم بلکہ واجب الفہم بنا سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ میں نے درخت کو دیوار سمجھ لیا، اب درخت کے سلسلے میں سخت لا علمی کا مظاہرہ کیا نا، کہ میں نے درخت کو دیوار کہنا شروع کر دیا، سمجھ لیا کہ دیوار ہے، دیوار کے معروف خواص کے ساتھ یہ دیوار ہے، تو یہ تو بالکل جہل مرکب ہے نا۔ اس جہل مرکب کا مطلب یہ کہ یہ دیوار کو بھی نہیں جانتا، یعنی درخت کو تو جانتا ہی نہیں ہے، یہ دیوار کو بھی نہیں جانتا۔ تو یہ بھی مفید علم ہے، مطلب اتنا غلط علم بھی ذہن کو مضبوط بناتا ہے، اور وہ یہ کہ اس طرح کے علم کی غلطی اگر اس پرسپیکٹو میں ہے کہ دیوار ہو یا درخت ہو دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، تو میں نے دیوار اور درخت سے جہل مطلق کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھی ان کی اس جو علامتی حیثیت ہے اس کو پہچانا ہوا ہے، اس کو مانا ہوا ہے کہ دیوار بھی اللہ کی نشانی ہے، درخت بھی اللہ کی نشانی ہے، اور دیوار اور درخت کے تجزیے اور ان کی تشخیص میں میرے علم سے بڑی جاہلانہ غلطی بھی ہو جائے تو بھی مجھے دیوار اور شجر سے کے تعلق کا آخری ثمر اور آخری نتیجہ میسر ہے، وہ یہ کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو سمبل اسے کہتے ہیں کہ جس کے آبجیکٹ کا غلط علم اس کی دلالت سے مستفید ہونے میں رکاوٹ نہ بنے۔ واضح ہو گیا؟ اب تو بہت ہی واضح ہو جانا چاہیے نا۔ تو مطلب ہر شے صنعت ہے اور آیت ہے، تو شے کے صنعت ہونے کے پہلو کا کامل علم ممکن نہیں ہے، یعنی ایسا علم ممکن ہی نہیں ہے جو فالسیفائبل نہ ہو۔ تو شے کی صنعت کے بارے میں میرا غلط علم بھی شے کے آیت ہونے کے پہلو کو، یعنی شے کی حقیقت کے پہلو کو متاثر اور مجروح نہیں کرتا۔ میرا غلط علم بھی صحیح ترین علمی نتیجے تک پہنچنے کی ضمانت دیتا ہے، اور وہ صحیح ترین نتیجہ یہ ہے کہ صورت میں نے غلطی کی لیکن حقیقت میں کوئی غلطی نہیں کی۔ تو اب یہ علمی مفاد مجھے حاصل ہو گیا نا۔ تو علامت اس کو کہتے ہیں کہ وہ فارم جو حقیقت پر انڈیکیشن کی حیثیت رکھتی ہو، اس فارم کو غلط بھی سمجھ لیا جائے تو اس کے اندر بلٹ ان یہ انڈیکیشن ٹورڈس ریئلٹی جو ہے اس میں غلطی کا احتمال نہیں ہے، وہ کنوے کر رہی ہے۔ تو اس کو علامت کہتے ہیں، اور اس کو آسپینسکی نے ایک بہت ہی بڑے اسکیل پر تھیورائز کیا ہے۔ واضح ہے نا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جو چیز شعور کے لیے بائنڈنگ ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ امر موجود نہ ہو۔ تو کہتا ہے کہ وحدت شعور کے لیے بائنڈنگ ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسی ہمگیر مطلق ایبسلیوٹ اور بائنڈنگ وحدت رکھنے والا وجود موجود نہ ہو۔ تو وہ بہت کمال کی باتیں ہیں اس میں۔ تو اب اس میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ اقبال نے نفسیاتی جواز دی، ولیم جیمس نے نفسیاتی جواز دیا، یہ جو ہے آسپینسکی اس نے شعور کا ایک جو مائکرو کازمک اور میکرو کازمک دونوں اسٹرکچرنگ کو دریافت کر کے حقیقت کو ماننا شعور کا لازمی تقاضا قرار دیا کہ اس کو مانے بغیر شعور چیزوں کے ساتھ عارضی نسبت رکھنے کے بھی لائق نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنا اصل کام تو کر ہی نہیں رہا، چیزوں کو ٹرانسینڈنس تو دے ہی نہیں رہا، چیزوں کو علامت تو بنا ہی نہیں رہا۔ واضح ہے نا؟ تو اس نے گویا
حقیقت کے کانشس آرڈر کو مکمل کیا. تو اقبال کے سامنے جو سوال تھا وہ وہی سوال تھا جو آسپینسکی اور ولیم جیمز نے فیس کیا یا اور لوگوں نے بھی فیس کیا. تو اقبال اس سوال کو ولیم جیمز اور آسپینسکی کے برعکس اپنی مذہبی اور دینی روایت میں حل کرنا چاہتے تھے. آسپینسکی نے اس سوال کو کسی ٹریڈیشن میں رہتے ہوئے حل نہیں کیا، یعنی اس نے کوئی مذہبی خدا کو نہیں ثابت کیا. اسی طرح ولیم جیمز بھی کسی ٹریڈیشن یعنی عیسائی ٹریڈیشن کے نمائندے کی حیثیت سے کلام نہیں کر رہا. تو اقبال نے یہ ذمہ داری لی کہ میں قرآنی یا ریلیجس ٹریڈیشن میں رہتے ہوئے یعنی اپنے ایمانی حدود میں رہتے ہوئے اس سوال کا سامنا کروں گا، اور اس سامنا کرنے میں مجھے کہیں کسی سے اگر کوئی مدد ملتی ہے تو وہ میں مدد اس مقصد کے تحت لوں گا. تو اس میں اقبال نے وجدان پہ ہم جا رہے ہیں. اقبال نے وجدان کی تعریف میں کئی لوگوں سے مدد لی ہے، یعنی اقبال نے وجدان کو ڈیفائن نہیں کیا ہے، وجدان کی مختلف ڈیفینیشنز کو سنتھیسائز کیا ہے، ایک کیا ہے. تو کیونکہ اس وقت تک مطلب اس زمانے میں یہ بات گویا ایک علمی بات کے طور پر قبول کر لی گئی تھی. یعنی علمی بات کا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک صحیح بات کے طور پہ قبول کر لی گئی، بلکہ یہ کہ ایک علمی بات ہے جس کی کوئی تردید کر سکتا ہے تو کر دے، جس کی کوئی تصدیق کر سکتا ہے تو اس کی تصدیق کرنا شرمانے کی بات نہ رہے. تو یہ بات علمی بات بن چکی تھی کہ میٹا فزکس پیور ریزن کا موضوع نہیں ہے، یا تو یہ مورل ریزن ججمنٹل ریزن کا موضوع ہے، یا یہ جمالیاتی شعور کا موضوع ہے، یا پھر یہ علمی پیرائے میں وجدان کا موضوع ہے. یعنی مذہبی میٹافزیکل ریالٹیز عقل کے تفکر، تدبر اور تعقل کا نتیجہ نہیں ہیں، بلکہ یہ عقل کی پیسیوٹی کا کانٹینٹ ہے. عقل دو طرح سے کام کرتی ہے نا، ایک ایکٹیو ہو کر، ایک جگہ پیسیو ہو کر. تو میٹافزیکل ریالٹیز عقل کی پیسیوٹی کے کانٹینٹس ہیں، اور عقل کی پیسیوٹی کلینکلی پروویبل ہے. آپ سمجھ ہیں نا؟ تو ایک بات کہتا ہوں، جو فلسفہ جانتا ہے نا وہ جیسے اس کا دماغ جگمگا اٹھے گا. علم اگر آئیڈیا ہے، آئیڈیا کہتے ہیں پرماننٹ آئیڈیا جو پرسپیکٹو بناتا ہے، شے کا تصور نہیں بناتا. تو علم اگر آئیڈیا ہے تو وہ پیسو عقل کی تحویل میں ہے، ایکٹیو عقل کی تحویل میں نہیں. یعنی ہمارے تمام مسلمات، ہمارے علم کے پورا سبسٹنس وہ ہماری پیسیوٹی میں ہے، ایکٹیویٹی میں ہم وہ پیسو عقل کے کانٹینٹس کو اپلائی کرتے رہتے ہیں. تو ایکٹیو عقل جو ہے وہ مزدور ہے، اور پیسو عقل جو ہے وہ حاکم ہے ایکٹیو عقل پہ. تو ان معنوں میں آسپینسکی نے اس کو بہت زیادہ بڑے اسکیل پر بیان کیا. اقبال نے اس آسپینسکی، مجھے نہیں معلوم کہ یہ آسپینسکی سے تصور لیا یا کوئی اور سورس ہے یا خود انہوں نے تھیورائز کیا. انہوں نے کہا کہ علم ایکسپیرینس ہے،
اور یعنی علم معلوم کہ یہ ذرا غور سے سنیے گا، یہ بات یہ بالکل الف بے ہے کہ علم کیا ہے؟ آبجیکٹ کا مینٹل ایکسپیرئنس، یہ علم ہے۔ شے کا وہ تجربہ جو ذہن میں ریکارڈ ہو جائے وہ علم ہے۔ ٹھیک ہے نا اب یہ بات؟ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہم یہ کہنے میں بالکل حق بجانب ہیں، یا ہماری یہ بات جیسے سب لوگوں کی مانی ہوئی بات بن گئی کہ علم ایکسپیرئنس ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس مسلمے پر اقبال اور ان کی دنیا کھڑی ہوئی ہے کہ علم ایکسپیرئنس ہے۔ آج کی دنیا ایک بات نہیں کر رہے، اس فضا میں گویا علم کی یہ تعریف مان لی گئی تھی۔ اب اس میں ولیم جیمز اس کو نفسیاتی تجربہ بنا کر امپیریکل قیدوں سے نکال رہا تھا، تو یہاں اقبال نے اس جملے کو اون کر کے کہ علم یقیناً ایکسپیرئنس ہے لیکن صرف مینٹل ایکسپیرئنس نہیں، صرف مٹیریل آبجیکٹس کا ایکسپیرئنس نہیں، صرف سائیکک ایکسپیرئنس نہیں، بلکہ علم ایکسپیرئنس ہے، اور اس ایکسپیرئنس کا دائرہ جو ہے وہ میٹافزیکل وسعتیں بھی رکھتا ہے، یعنی میٹافزیکل ریالٹیز بھی ایکسپیرئنسیبل ہیں ایک نئے میتھڈ آف ایکسپیرئنس اور موڈ آف ایکسپیرئنس میں۔ واضح ہے نا؟ اب اس کو کھولتا ہوں تھوڑا سا، یہ اقبال کے تصور وجدان کی جڑ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم بہت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو اصولی باتیں عرض کرتا ہوں۔ تو مذہبی حقائق عقل کے جس حصے، شعور کی جس فیکلٹی، بلکہ وجود کے جس مرکز کو اپنا مخاطب بناتے ہیں، اس فیکلٹی اور مرکز کا نام وجدان ہے۔ یعنی جہاں میٹافزیکل حقائق اپنا بامانی انکشاف کریں اور ان کا انکشاف دیگر تمام اشیاء کے تجربے جیسا ہی ہو، دیگر تمام اشیاء کے مشاہدے جیسا ہی ہو، تو یہ عمل شعور کی جس فیکلٹی میں ہو رہا ہے اور وجود کے جس مرکز میں ہو رہا ہے، اس فیکلٹی اور اس مرکز کو انٹیوشن کہتے ہیں، وجدان کہتے ہیں۔ اور یہ وجدان کی تعریف یونیورسل ہے، مطلب اس جزوی اختلافات ہیں وجدان کو ڈیفائن کرنے میں لوگوں میں، لیکن اگر ہم ایک وجدان کا ایک تعریفی کل بنائیں، ڈیفینیشن کا ہول بنائیں، تو وہ یہی ہے۔ واضح ہے یہ بات؟ تو مثلاً یہ کہ بعض لوگ ہیں جو وجدان کو حیاتیاتی قوت سمجھتے ہیں، تو ان میں جیسے برکساں ہے، برکساں کا بہت گہرا اثر ہے اقبال پر۔ برکساں وجدان کو ایک حیاتیاتی قوت مانتا ہے، تو اسی طرح بعض لوگ جو ہیں اس کو پیور ریزن کا کرسٹلائزڈ ورژن سمجھتے ہیں، یعنی عقل جہاں کرسٹلائز ہو جائے تو اسے وجدان کہتے ہیں۔ یہ افلاطون ہے، یہ پارمیڈیز ہے، یہ کلاسیکل یونانی فلاسفہ ہیں۔ تو بعض لوگ اس کی جو نیو کلاسیکل فلاسفرز ہیں وہ اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ یہ میں کا شعور حاصل ہو کر، یہ شعور خودی جب دیگر چیزوں پر اپلائی کیا جاتا ہے تو میں دوسری چیزوں کو جاننے کا وہی مزاج رکھتا ہوں جو خود کو جاننے کا رکھتا ہوں۔ تو میں خود کو جاننے کی کیفیت جب اپنے نویبل آبجیکٹس کی طرف اپلائی کرتا ہوں
تو ان کو بھی اسی انداز میں جانتا ہوں جس انداز میں خود کو جانتا ہوں، یعنی میرا شعور اشیاء شعور خودی کا حصہ ہے، میرا شعور خودی کل ہے اور شعور اشیاء اس کے عارضی اجزاء کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ شعور خودی اگر پرنسپل ہے اور شعور خودی اگر یونیورسل ہے اور علم شے پرٹیکولر پارٹس ہیں اس کے، تو بات بہت زیادہ آگے تک میٹافزکس کے حق میں جاتی ہے، یعنی میٹافزکس کے علم کو ایک ویلڈ علم ماننے پر دلیل بن سکتی ہے کہ میرا شعور خودی، یعنی میں خود کیا ہوں، یہ میرے خود کیا ہونے میں جو ایک مابعد طبیعی پھیلاؤ ہے، جو ایک میٹافزیکل سبسٹینشیلٹی ہے، یہ میں چیزوں پر بھی اپلائی کرتا ہوں، چیزوں میں بھی دیکھتا ہوں، چیزوں کو بھی اپنے سیلف ہوڈ کے نوایبلٹی کے پروسیس کا ایک حصہ بناتا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کبھی فوکس کر کے دیکھیں کہ میں کیا ہوں، تو اس پہ مارکس نے غور کیا تھا تو بیچ میں بھاگا تھا کہ میرا نظریہ نہ بدل جائے۔ آپ سمجھے یہ سوال اتنا جینوین ہے، اور یہ رپورٹڈ ہے، کارل مارکس نے کہا کہ یہ نفسیاتی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو آپ 5، 10، 15 منٹ کا مراقبہ کریں کہ میں ہوں کیا، اور یہ ہوں جو لفظ ہے نا، یہ حرف ہے، اس میں جو نون غنہ ہے نا، اس کی گونج آپ کے باطن کو بھر دے گی۔ آپ کبھی کر کے دیکھیے گا، میں کیا ہوں، اس میں میں ثانوی ہے، ہوں ہونا مرکزی ہے۔ تو آپ یہ مراقبہ کر کے دیکھیں تو آپ کو الہیات کی کا وہ ڈومین آپ کے ادراک و تجربے میں آ جائے گا، جہاں ہم کہہ سکیں گے کہ میٹافزیکل حقائق بھی ایکسپیرینسیبل ہیں۔ صرف میں کیا ہوں پہ مراقبہ کر لیں کہ میں کیا ہوں، تو آپ کو یہ ساری جو ہوں کی گونج ہے نا، یہ گونج ایسی لگے گی کہ جیسے اس بنی ہوئی دنیا میں اس گونج کو سمونے کی سہار نہیں ہے۔ یہ گونج اتنی بڑی ہے کہ اس کو خود میں اپنے اندر سہار سکتا ہوں۔ یہ بڑی دنیا جس کی جو ناقابل پیمائش حد تک بڑی کائنات ہے، یہ اس ہونے کی گونج کو سہار نہیں سکتی۔ اس گونج کو اپنی سمائی کے لیے جس ظرف کی ضرورت ہے، وہ ظرف ماورائے کائنات اور میٹافزیکل اور ریفرنشیل اور ایگزسٹینشیل ہے۔ سمجھ گئے نا؟ تو یہ کر کے دیکھ لیجئے۔ تو اقبال نے بہت ہی مہارت کے ساتھ، ہم لوگوں نے افسوس کہ اقبال کو اپنی قوت نہیں بنایا۔ اقبال ماضی قریب میں پیدا ہونے والی وہ واحد شخصیت ہیں جن کو اگر ہم فوکس کر لیں تو ہماری تہذیبی، نفسیاتی، روحانی، عقلی، جمالیاتی تمام تقاضے انتہائی حد کمال کو پہنچ کے پورے ہوتے ہیں۔ مطلب آپ کا کون سا ایسا تقاضا یا اقتضا ہے جو اقبال کے یہاں ایڈریس نہیں ہوا، اور صرف ایڈریس ہی نہیں ہوا بلکہ جس کو سیراب اور شاداب رکھنے کا پورا ساز و سامان، جس کو سینچنے کے لیے درکار الگ الگ طرح کے تمام چشمے اقبال کے کلام میں موجود نہ ہوں۔ مطلب اتنے بڑے آدمی کو، جو آپ کی تہذیب کا ضمیر بن سکتا تھا، جو آپ کی اجتماعیت کا صورت گر تھا، اور اس اجتماعیت کو ایک وحدت کے اصول پر ڈھلنے کے لیے جو ایک یونیفائیڈ پیشن کی ضرورت تھی، یونیفائیڈ کانسیپٹ کی ضرورت تھی، یونیفائیڈ نسب العین کی ضرورت تھی، وہ یہ سب کچھ فراہم کرتا ہے۔ اور پھر آپ کو بطور فرد اپنی تکمیل کے لیے اپنی پرائیویسی کو میٹافزیکلائز کرنے کے لیے، تم لوگ
ہم لوگ کہاں کن پستیوں میں پڑے ہیں کہ ہماری پرائیویسی حیوانی ہے. ہم پرائیویسی کی حفاظت گناہوں کو چھپانے کی طرح کرتے ہیں. ہماری پرائیویسی الوہی ہے ہی نہیں. یعنی میں آپ سے ایک بات اس لیے چھپاؤں کہ آپ مجھے بڑا نہ سمجھیں. پرائیویسی انسانی یہ ہوتی ہے. میری پرائیویسی اب یہ رہ گئی کہ کہیں آپ مجھے گھٹیا اور گناہگار اور چور اور جھوٹا نہ سمجھیں، کہیں میں کھل نہ جاؤں آپ پہ. یعنی اپنے کھلنے کا تصور دوسرے پر ایک ڈراؤنا تصور بن کے رہ گیا ہے. تو تم انسانی سطح پہ موجود ہونے کے لائق ہو کہ جس کے باطن کا اظہار اس کے لیے ڈراؤنا ہو جائے. تو وہ تو حیوانی سطح پر ہے نا، وہ انسانی سطح پہ ہے ہی نہیں. تو اقبال وہ آدمی ہے جس نے میری پرائیویٹ ایگزسٹینشیلٹی، میرے انڈیویجولزم، میرے ہڈن سیلف ہڈ کو بہت وقار اور شکوہ اور فخر کے ساتھ ایکسپریسیبل بنا دیا. تو آپ نے ایسے آدمی کو ضائع کر دیا. تو خیر، تو اقبال نے، ہاں وجدان کی میں تعریف کر رہا تھا نا، کہ وجدان اصل میں خود شعوری کا خودی کے حدود سے تجاوز کروانے والا آلہ ہے. یعنی میرا اپنے بارے میں شعور میرے بنے ہوئے حدود، شعور میں میرے بنے ہوئے حدود سے تجاوز کر کے جب شعور شے بنتا ہے، شعور غیر بنتا ہے، شعور دیگر بنتا ہے، تو یہ اس پورے عمل کا وقوع، اس پورے تجربے کی تشکیل و تکمیل کا عمل جس جگہ پہ ہو رہا ہے وہ جگہ وجدان ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی وجہ سے کلاسیکل یا نیو کلاسیکل ہر جگہ وجدان میں ایک گہرائی اور غیاب شامل ہے، کہ انسان کی وہ صلاحیت جو غیاب کو ایکسپیرینس کر لے، جو کامنلی جنرلی ان ایکسپریسیبل گہرائیوں کو ایکسپلور کر لے، جو علم کے اوپر لگی ہوئی بیڑیوں کو توڑ دے. یعنی جس کا معلوم ایسا معلوم حقیقی ہو جس نے شعور کے عادات علم اور قوانین علم کو توڑ کر شعور پر اپنا انکشاف کیا ہے. تو یہ سارا عمل جس سطح پہ ہو رہا ہے اس سطح کو انٹیوشن کہتے ہیں، اس کو وجدان کہتے ہیں. واضح ہے نا؟ اور نہیں واضح تو بھائی انشاءاللہ. تو وہ ان معنوں میں کہ وجدان نالج کو ری کیٹیگرائز کرتی ہے، نالج کے ایمپیریکل سینسیکل آرڈر کو توڑ کر. علم کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ علم کی سب سے بڑی ضرورت ہے اپنے اوپر لگی ہوئی قیود کو توڑنا. تو یہ وجدان ہے جس سے علم کی یہ سب سے بڑی خلقی ضرورت پوری ہوتی ہے، کہ علم اپنے حدود و قیود سے ماورائی کا، اس سے نکل جانے کا ایکسپیرینس حاصل کر لیتا ہے. واضح ہے نا؟ تو اقبال، اچھا یہ بات ذرا ذہن میں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں وجدان کو اقبال کس معنی میں اور کس مصرف میں استعمال کرتے ہیں اس کی قدر نہیں ہو سکتی جب تک ہم وجدان کے بارے میں دیگر تعریفات اور اس فلسفے وغیرہ میں اس کے دیگر مظاہر پر مطلع نہ ہوں. تو اس میں بس میں نے عرض کر دیا کہ وجدان شعور کا بھی مرکز ہے اور وجود کا بھی مرکز ہے. اس کی ہماری روایت میں توجیہ اور تشریح یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جس فطرت پہ پیدا کیا ہے اس فطرت کا سبسٹنس ہے کہ شعور اور وجود ایک ہیں. آپ سمجھے نا؟ جس فطرت کی موجودگی میں اللہ اپنے نہ ماننے کو قبول نہیں کرے گا کسی سے بھی،
کیونکہ اس نے ہمیں اس پروگرام اور فطرت کا حامل بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، تو اس فطرت کا اصل نقطہ یہ ہے کہ وہ ایک پوٹینشیل ہے، ایک جو ایگزسٹنس کے کیٹیگری میں بھی آتی ہے اور کانشسنس کے قبیل میں بھی آتی ہے۔ تو فطرت ایک مادہ ہے جس مادے میں شعور اور وجود آئیڈینٹیکل ہیں، ان کے درمیان ڈویلٹی بعد میں آئی ہے، آپ سمجھ گئے نا؟ تو جہاں شعور اور وجود، ذہن اور شے آئیڈینٹیکل ہو جائیں، اس نقطے کو فطرت کہتے ہیں، اور فطرت کے اس جوہر کی دریافت کرنے والی قوت کو وجدان کہتے ہیں، یا فطرت کے اس نقطۂ عینیت کے فعال حامل اور مظہر اور وارث کو وجدان کہتے ہیں۔ آپ سمجھے، جہاں شعور اور وجود آئیڈینٹیکل ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے بعض لوگوں نے وجدان کو وجود کا مرکز کہا، بعض نے ذہن کا مرکز کہا، دونوں نے ادھوری بات کی، کیونکہ دونوں اس فطرت الہیہ، اس فطرت تخلیق کو اپنا ریفرنس یا سند اور ماخذ نہیں بناتے جو ہمیں حاصل ہے قرآن میں، اپنے دین میں۔ واضح ہے نہیں بات؟ تو اقبال اس تصور فطرت کو تسلسل میں رکھنے کے لیے، اس تصور فطرت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی ایپسٹیمولوجی اور اپنی آنٹولوجی بنانے کے لیے انہوں نے وجدان کو ایک فعال اور لائق اعتماد ایجنٹ بنا کے دکھایا، اور یہ بتایا کہ اس کا جو کانٹینٹ ہے، وجدان میں جو کچھ ہے، اس کی کنسٹرکٹ ایکسپیرینس اور مشاہدے جیسی ہے، تصور اور تعقل اور تفکر کے نتیجے جیسی نہیں ہے۔ اب آپ سمجھے نا؟ تو ایکسپیرینس کسے کہتے ہیں؟ ایکسپیرینس، آپ پیسو نہیں ہوں گے تو آپ کو ایکسپیرینس ہوگا ہی نہیں۔ ایکسپیرینس کی قبولیت کی شرط ہے پیسیوٹی۔ تو پیسیوٹی جب عقل کے تقاضوں کو پورا کر سکنے کی صلاحیت اور قوت کی حامل بن جائے، تو اس جگہ کو، اس قوت کو، اس فیکلٹی کو وجدان کہتے ہیں، جو عادی شعور میں سچویٹڈ ہے، عادی وجود میں۔ واضح ہے نہیں بات؟ تو اقبال یہاں سے کہ وجدان ایکسپیرینسز کا مجموعہ ہے، اور ان ایکسپیرینسز کی، ان تجربات کی نوع اور ساخت ایسی ہے کہ یہ ان انکشافات کی طرح ہیں یا ان مشاہدات کی طرح ہیں جنہیں عقل کی آنکھ سے، حس کی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اب یہاں سے ہم ایک بات شروع کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ یہیں وجدان اور معرفت کا مسئلہ واضح ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو، اقبال کے یہاں۔ تو وجدان کا کانٹینٹ وہ ایکسپیرینس ہے جس کی ساخت جو ہے وہ عقلی ہے، نہ حسی ہے، بلکہ وہ ٹوٹل ایگزسٹینشیل اور کانشس پیسیوٹی کا نتیجہ ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ وہ تجربات مسٹک ہوتے ہیں یا مذہبی ہوتے ہیں، یعنی وجدان جن تجربات کا محل اور ظرف ہے، ان تجربات کی دو انواع ہیں، دو کیٹیگریز ہیں، بلکہ تین ہیں۔ ایک کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، تفصیل نہیں دی، بلکہ چار ہیں، معاف کیجیے گا، مطلب وہ نوٹس نہیں ہیں نا سامنے۔ تو ایک جمالیاتی، اخلاقی، مذہبی اور روحانی یا مسٹک، صوفیانہ۔ تو یہ بات سب مانتے ہیں، وجدان کی اس تعریف پہ سب متفق ہیں، کسی کو بھی اختلاف نہیں رہا، ہم میرے علم میں نہیں ہے کہ اچھے برے کی تمیز کی قوت وجدان ہے، یعنی وجدان کی اخلاقی بناوٹ اور وجدان کے اخلاقی فیکلٹی ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ تو
تو اقبال اس سے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ وجدان کے تمام حاصلات مذہبی اور روحانی اور مابعد طبیعی نوعیت اور بناوٹ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی میٹافزیکل ریئلٹیز کے ساتھ میری کورسپونڈنس میرے وجدان کے تھرو یا میرے وجدان پر منحصر ہے. تو اس میں وہ اپنے پہلے خطبے میں دو چیزوں کو یہ کہہ کے پیش کرتے ہیں، وجدان کے دو تجربات کو یہ کہہ کے پیش کرتے ہیں کہ یہ امپیریسزم کے بنائے ہوئے نظریہ علم سے متصادم نہیں ہے. اقبال کا ایک اور پہلو ہے کہ وہ جدیدیت سے یا پروجیکٹ آف انلائٹنمنٹ سے ہندوستان میں سب سے زیادہ واقف تھے اور اس کی تاثیر، اس کی وسعت، اس کی قوت کو بہت زیادہ جانتے تھے. لہٰذا انہوں نے اسے بلا وجہ للکارنے کی حرکت نہیں کی. انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی بھی طرح سے تطبیق ہو جائے. یعنی ہم جدیدیت سے دنیا کیا ہے کا سوال سیکھیں اور جدیدیت کو اپنی طرف سے خدا کیا ہے پر قائل کریں. یہ ان کے ذہن میں ایک تطبیقی منصوبہ تھا. تو انہوں نے یہ اس پہلو سے یہ فرمایا، یعنی اقبال نے، کہ وجدان کے تجربات مذہبی اور روحانی ہوتے ہیں اپنی ساخت میں، اور یہ مذہبی تجربہ یا مسٹک یا نبی یا صوفی کا جو مذہبی تجربہ ہے یہ ایک ایپسٹیمک ویلیو رکھتا ہے، ویلیڈیٹی رکھتا ہے. مطلب ویسی ہی ایپسٹیمک ویلیو رکھتا ہے جیسے حسی علوم رکھتے ہیں، حسی مشاہدات رکھتے ہیں. کیونکہ یہ ویلیڈیٹی جو ہے اسپیشلائزڈ ویلیڈیٹی ہے، تو اس کا ایک کازیشن کا ایک نظام ہے. جو اس کازیشن کے نظام پہ ذہن کو لے جائے گا وہ انہی نتائج تک پہنچے گا. جس طرح اور چیزوں میں کازیشن کا ایک آرڈر ہے، جو اس کازیشن کے آرڈر کو سمجھ لے گا. بس علم کسے کہتے ہیں؟ ایفیکٹ کے کاز کو سمجھنا یہ علم ہے، کاز کے ایفیکٹ کو بوجھنا یہ حکمت ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہی ہے نا بس علم اور حکمت وغیرہ. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک پورا کازیشن کا آرڈر ہے، وہ جو بھی چلا جائے سب کے نتائج مشترک ہیں. صوفیانہ تجربات کی ساری روایتیں دیکھ لو، وہ اپنے کانٹینٹ میں، اپنی علمیت میں، اپنی معرفت میں مشترک ہیں، اشتراک رکھتے ہیں، اور ایک طرح کی جیسے انٹیوشنل لاجک ہی سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں. تو اقبال کی پہلی کوشش یہ تھی کہ وہ نبی کے مذہبی تجربے اور اس سے نیچے اتر کر صوفی کے مذہبی تجربے سے حاصل ہونے والے علم کو سائنٹیفک علم کی طرح ثابت کریں، جو مشن ولیم جیمز کا تھا. ولیم جیمز کا یہی مشن تھا. تو وہ اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ وجدان اور اس کے حاصل یعنی معرفت پہ زور دیتے ہیں. اب اس میں وہ قسمیں کرتے ہیں کہ وجدان کا ایک صوفیانہ پرسپیکٹو ہے، وہ جو ہے وہ کمیونیکیبل نہیں ہے، وہ کمیونیکیبل نہیں ہے. صوفی کا علم مکمل ہو کر اسے خاموش کرتا ہے، اور نبی کا علم، نبی کا تجربہ مکمل ہو کر اسے خطیب بناتا ہے، اسے داعی بناتا ہے. مطلب ان دونوں میں یہ فرق ہے. تو کیا ٹائم کیا ہوا ہے؟ 4:15 ہو گئے نا. ہاں، اب وہ 15 منٹ 20 منٹ سوال جواب کا ہے. تو مختصر یہ اچھا ہاں، ایک اور بھی بات ہے. اقبال کا ایک تصور یہ ہے، اور کانٹ کے دباؤ، کانٹ سے سب ڈرتے تھے سوائے ہیگل کے، کانٹ سے سب ڈرتے تھے. مطلب یہ بہت بڑی بلا تھا
ایپسٹیمالوجی میں اس کو وہی قطعیت حاصل ہے جو ریلیٹیوٹی میں آئنسٹائن کو ہے. مطلب بہت ہی خوفناک آدمی تھا. تو اس سے سبھی ڈرتے ہیں، اقبال بیچارے بھی ڈرتے تھے. تو یہ پوری کوشش کرتے ہیں میٹا فزکس کے موضوعات پہ بات کرتے ہوئے کہ کانٹ کے لیے قابل قبول ہو جائے یا کانٹ کی نظر میں نہ آنے پائے. تو اس میں وہ اپنی شاعرانہ قوت سے مدد لیتے ہیں. اقبال کی میٹا فزکس کی تعمیر میں ان کی فلسفیانہ صلاحیتیں کم، ان کی شاعرانہ قوتیں زیادہ شامل ہیں. یہ بات مطلب میں بہت سوچ سمجھ کہہ رہا ہوں، اور یہ بات تنقید نہیں ہے، کیونکہ میں شاعر کو فلسفی سے کمتر نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کا فلسفہ ایک شاعر کے قلب سے نکلا ہوا فلسفہ ہے، ایک فلسفی کے ذہن سے بننے والے تصورات کے مجموعے تک محدود نہیں ہے. اب یہ تو مدح کی بات ہو گئی نا، کیونکہ اب لوگ اسکینڈلائز کر دیتے ہیں باتوں کو، دیکھو اقبال کے خلاف یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، تو وضاحت کر دی. تو کانٹ کہتا ہے کہ علم ہو یا وجود، ایک نقطہ بیان کرتا ہوں، علم ہو یا وجود دونوں اسپیشیل اور ٹیمپورل ہیں. یعنی اسپیشیلٹی اسپیس میں ہونا اور ٹائم میں ہونا، ٹائم اینڈ اسپیس یہ وجود اور علم دونوں کی کنڈیشنز ہیں. جس چیز پر ٹائم اور اسپیس اپلائی نہ ہو سکے وہ نہ معلوم ہو سکتی ہے نہ موجود کہلا سکتی ہے. سمجھیں نا کہ اسپیشیلٹی اور ٹیمپوریلٹی یہ وجود اور علم دونوں کی مشترک شرط ہے. علم بھی تو ظاہر ہے وجود کا شعور میں آنا یہی علم ہے نا. تو جو شرط وجود کی ہے وہ علم پر بھی لاگو ہوگی. تو اس کا سبب یہ ہے کہ جگہ اور حرکت کو زیرو نہیں کیا جا سکتا. یعنی پلیس اور حرکت، موومنٹ، اس کو ذہن اور شے میں سے منہا نہیں کیا جا سکتا. آپ کر کے دیکھ لیں، ہو ہی نہیں سکتا. تو جو چیز ٹیمپوریلٹی اور اسپیشیلٹی نہیں رکھتی وہ نہ معلوم ہے نہ موجود نہیں، تو ظاہر معلوم کیا ہوگی. تو یہ اس کا جیسے ایک ایسا فتویٰ ہے جو ہر جگہ چلتا ہے. اس کی خلاف ورزی کرنے والے کو فلسفے میں جیسے مجرم سمجھا جانے لگا. تو اقبال نے اس سے نکلنے کا ایک راستہ بتایا، اور ان کے یہاں وجدان کی جو سب سے بڑی فلاسفیکل افادیت ہے وہ بتانے جا رہا ہوں. انہوں کا یہ ٹھیک ہے کہ ٹائم اینڈ اسپیس کے آرڈر ہی میں وجود ہے اور علم ہے، علم اور وجود اسی آرڈر میں ہے، یہ ٹھیک ہے. لیکن خود ٹائم اور اسپیس کی مختلف سطحیں اور مختلف آرڈرز ہیں. ٹائم اور اسپیس صرف ایک آرڈر نہیں ہے کہ اس آرڈر میں امپیریکل علم ہی علم ہے. تو ممکن ہے کوئی ایسا آرڈر بھی ہو جہاں میٹا فزیکل علم کہلائے، امپیریکل علم واہمہ کہلائے. آپ سمجھ گئے نا. تو انہوں کا یہ وجدان پر ان چیزوں کا انکشاف ہوتا ہے کہ اسپیس آرڈر ایک نہیں ہے، ٹائم آرڈر ایک نہیں ہے، یہ ریلیٹیو ہیں، بدلتے رہتے ہیں. تو ممکن ہے ایک آرڈر میں علم کی ساخت کچھ اور ہو، دوسرے آرڈر میں وہ ساخت بدل جائے. اس آرڈر میں جو ہے وہ میٹا فزکس نالج نہیں ہے، ممکن ہے کوئی دوسرا آرڈر ہو جہاں میٹا فزکس نالج ہو. تو وجدان اسپیس اور اسپیشیلٹی اور ٹیمپوریلٹی کی کیٹیگریز میں جو تعدد اور کثرت اور فرق ہے وہ وجدان پر منکشف ہوتا ہے. اس کے لیے وہ مختلف، جیسے وہ ہے برگساں اور عراقی یا ہمدانی سے
بہت مدد لی اقبال نے اپنے اس تصور کی تشکیل میں کہ برگساں کہتا ہے کہ ایک کثرت کا عالم ہے، چوائس کا چیلنج ہے آدمی کو. آدمی کا ایک تجربہ اصل میں 100-200 تجربے بننے کا امکان رکھتا ہے. تو آدمی ایک تجربہ کرتے ہوئے ان 100-200 امکانات میں سے ایک امکان کو اون کرتا ہے اور وہی اس کو تجربہ بن جاتا ہے، تجربہ اس طرح کا ہو جاتا ہے. تو اس کو جو ہے وہ پرسیپشن ہے وہ خیر ان برگساں بہت اہم آدمی، اس کو بھی پڑھیے گا. بہرحال تو ملٹیپل ریالٹیز یا ملٹیپل لیئرز آف ایگزسٹنس اینڈ ایکسپیرئنس کا برگساں بانی ہے. تو اقبال اس سے فائدہ اٹھا کے کہتے ہیں کہ انسانی شعور میں وجدان جب اپنا اظہار کرے یا متحرک ہو تو پھر یہ ٹائم اور اسپیس بھی اس کے تجربے میں ایک کثرت حاصل کر لیتے ہیں. ٹائم اور اسپیس کے اپنے کئی آرڈرز بن جاتے ہیں، وہ جس آرڈر کو چوز کرنا چاہے چوز کر لے. اس کی چوائس کے نتیجے میں اس کے تجربے کی تشکیل کرنے والا زمانی مکانی آرڈر اسی طرح ویلڈ ہوگا جس طرح 24 گھنٹے کے دن گزارنے والوں کا زمانی آرڈر ویلڈ ہے. آپ سمجھیں نا؟ تو اچھا جب سمجھ لیتے ہیں نا تو مسکراہٹ آتی ہے چہرے پہ، وہ تھوڑی ایسے یوں کرتا ہے آدمی. تو وہ جو ایک ملٹیپل ٹائمز ملٹیپل سپیسز، یہ تصور عراقی کا ہے. برگساں سے تو انہوں نے اس کے سبجیکٹیو آرڈر کو اٹھایا، یہاں اس کو آبجیکٹیفائیڈ حالت میں ان کا ہے نا غایت الامکان، ایک رسالہ عراقی یا ہمدانی کا، اس میں انہوں نے زمانے کی قسمیں اور مکان کی قسمیں بتائی ہیں کہ یہ زمانے حیوانات ہے، یہ زمانے ناسوت ہے، یہ زمانے الہیہ ہے. تو زمانے کی کئی پرتیں ہیں، اسی طرح اسپیس کی کئی سطحیں ہیں. تو اس پہ انہوں نے اون کیا اقبال نے اور کہا کہ بھئی یہ تو ہماری روایت میں ہے. اور روایت کیا سائنس بھی مانتی ہے کہ ٹائم آرڈر، اسپیس آرڈر کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن ٹائم آرڈر ایک نہیں ہے کائنات کا. تو اس سے انہوں نے فائدہ اٹھا کے کہا کہ بھئی اگر ٹائم اور اسپیس بائنڈنگ کیٹیگریز ہیں مانا، تو یہ کیٹیگریز فکسڈ نہیں ہیں کہ اسی کی دنیا کی زمان و مکان. تو یہ زمان و مکان کی نوعیت بدل جانے کے نتیجے میں زمان و مکان کی کیٹیگریز کا بائنڈنگ ہونا برقرار رہے گا. لیکن تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ کہیں زمان و مکان اللہ کو ماننے کے لیے بائنڈنگ نہ بن جائیں؟ اس کا تمہیں ادراک نہیں ہے. اس کا وجدان ایمانی کو، وجدان رسالت کو، وجدان صوفی کو ادراک ہے. تو وہ خدا کو اسی طرح ایکسپیرینس کرتا ہے جیسے کہ کوئی بھی ایمپیریسسٹ اپنے آبجیکٹ کو ایکسپیرینس کرتا ہے. تو بس یہاں تک بات کر لیتے ہیں. باقی وہ اصطلاحیں میں نے نہیں چھیڑیں کہ اقبال وجدان کے لیے اصطلاحیں کیا کیا استعمال کرتے ہیں، اس سے وہ بہت زیادہ مدرسانہ ہو جاتا. وہ آپ لوگ کتاب میں اصطلاحیں خود دیکھ لیجئے گا. میں نے ان کے تصور وجدان اور وجدان کی کارفرمائی کے حاصل یعنی معرفت الہیہ کا جو ایک بنیادی اصول ہے وہ عرض کر دیا. معرفت کو ہماری روایت میں ڈیفینیشنز کی جو لغتیں لکھی گئی ہیں نا، تعریفات جرجانی کی بڑی کتاب ہے. تو معرفت کہتے ہیں اس تصور کو جس کی تصدیق ہاتھ میں نہ ہو، جس کو تصدیق کی محتاجی نہ ہو، یا جس کا مصداق خود ایک تصور ہو. تو آپ کبھی غور کیجئے کہ تصور کو کرپٹ کرتا ہے اس کا مصداق، کہ انسان ایک تصور ہے، اس تصور کو ذہن میں رکھ کے آپ مجھے دیکھیں گے تو میں اس تصور کی کرپشن ہی ثابت ہوں گا نا. مطلب میں ناقص ہوں، تصور مکمل ہے.
تو جہاں مکمل تصور ایک یقین کو بھی واجب کرتا ہو، ایک وجود کو بھی لازم کرتا ہو، وہاں اس کا مصداق نہیں ڈھونڈا جاتا۔ تو معرفت اسے کہتے ہیں کہ الہ غائب کو شدت حضور کے ساتھ ماننا، اس کا جو نتیجہ ذہن میں مرتب ہوگا اسے معرفت کہتے ہیں، یعنی اللہ کے غائب ہونے پر نقب لگائے بغیر اس کے حضور کی شدت میں رہنا، اور اس رہنے کا ذہن میں جو ترجمہ ہوگا وہ معرفت ہے، قلب میں جو اثر ہوگا وہ حال ہے۔